یہ تو عیبدار آدمی ہے بھائی. ہماری دیوی کو، ہمارے دیوتا کو کسی عیبدار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے. فریش مال چاہیے، جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو. اس کی بلی نہیں لیں گے، سویکار نہیں ہوگی. تب اب اس کو یقین آیا، اوف وہ میری انگلی کٹی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی. وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا، گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا یار. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. کہا تو میں چھوڑ دیا. کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا. الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، معزز خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے دن کی یہ تاریخ، یہ ڈیٹ 29 اور 30 دسمبر معظم پور آپ کا تھانہ کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ کے اندر کافی پہلے سے لے لی گئی تھی. آپ لوگوں نے محنت بھی بہت کی، اچھا خاصا اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون بھی کیا، سجاوٹ بھی اچھی کی، اور امید بھی یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ اجلاس کامیاب رہے گا. لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ تم جو چاہو وہی پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے.
بچے شور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تھوڑا خاموش کرائیے. آج تو اتنا لوگ بھی نہیں ہیں, بچوں کی کو پر تھوڑا سا نگرانی کیجیے. تو جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کتنے مسائل ایسے ہیں جو انسان کے چاہنے پر نہیں ہوتے ہیں. ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے, بیوی گھر پہ آتی ہے, حمل ٹھہرتا ہے, امید ہوتی ہے کہ ولادت ہوگی, شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو, بیوی بھی چاہتی ہے کہ بیٹی ہو, بیٹا ہو, لیکن نہ شوہر کی چلتی نہ بیوی کی چلتی, اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹی ہو. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر دنیا کی ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی, انسان کے کنٹرول میں ہوتی, تو یقین مانیے دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوتا. ہم علاج کر لیتے خود. انسان کے کنٹرول میں اگر سب کچھ ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہوتا. اس دنیا میں بہت سے انسان بے اولاد ہیں, اس دنیا میں بہت سے انسان بیمار ہیں, اس دنیا میں بہت سے انسان اپنی موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں. کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے, کوئی اس سے بھی خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہوتا اور یہ دنیا کا سسٹم انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا. یہ سب کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم سپر پاور کہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہماری کوشش سے ہمیں وہی مل جائے جس کی ہم نے کوشش کی. ضروری نہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ فوراً قبول ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال دعا مانگی, اللہ مجھے بیٹا دے, مجھے کوئی اولاد دے, لیکن 85 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی. بارش ہونا تھی, ہو گئی, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی منسٹر کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی منتری کے ہاتھ میں. اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم ضرور آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے سے گزارش کر دیتے کہ آج کے دن کی بارش روک لو. آپ کے علاقے کے ایم پی سے ہم گزارش کرتے کہ بھائی 2 گھنٹہ جلسہ ہو جانے دو, اس کے بعد میں پھر بارش برسوا دینا. چیف منسٹر سے گزارش کی جا سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تعاون کیا, محنت کی, دوڑے, پنڈال لگایا, شامیانہ لگایا, مائک, سب کچھ انتظام کیا, لیکن بارش نے تھوڑا موسم خراب کر دی. موسم کی خرابی نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا, لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. مومن اللہ کے ہر کام کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. کچھ ملحد قسم کے لوگ تھے, ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. اس میں ایک ملحد اللہ کو نہ ماننے والا کیا کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کیا کہا, دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا پاگل ہے.
جو بڑا پھل ہے اس کو زمین کے اوپر لگاتا ہے اور جو چھوٹا پھل ہے اس کو پیڑ کے اوپر لگاتا ہے. وہ آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا, سامنے اس کو تربوز دکھائی دے رہا تھا زمین پر. وہ کہہ رہا دیکھو اللہ کتنا پاگل ہے, تربوز بڑا ہے, اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگے, اس کو اوپر لگانا چاہیے تھا, اس کو تو اس نے زمین پہ لگا دیا. اور آم اس کو زمین پہ لگانا چاہیے تھا, اس کو اوپر لگا دیا. ابھی لیٹا تھا, اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اس کی عقل ٹھکانے آ گئی, کہنے لگا نہیں نہیں اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا. آم گرا, ناک بچ گئی. اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک ہی ٹوٹ جاتی, میرا چہرہ بگڑ جاتا. فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے کہا نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا. نہیں ٹھیک کیا. کم سے کم وہ ملحد تھا, کافر تھا, ایک آم کے ٹوٹ کر گرنے سے اس کی عقل تو ٹھکانے آ گئی, لیکن ہم مسلمان ہو کر ہماری عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی ہیں. سنا ہوگا آپ نے وہ قصہ کہ ایک بادشاہ ایپل کاٹ رہا تھا, سیب کاٹ رہا تھا اور چھری چلا رہا تھا جلدی جلدی سیب کو کاٹ کے کھانے میں. اچانک اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی اور کہتا اوف, بلڈ آ گیا, خون. اس کے وزیر نے کہا اوف یہ کیا ہوا, جلدی سے اس کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کہا کوئی بات نہیں بادشاہ صاحب, کوئی بات نہیں, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی رہی ہو. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینے, میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, نہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے. اس وقت تو وہ غصہ پی گیا, اس وقت تو وہ غصہ کنٹرول کر گیا. لیکن بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا. 1-2 مہینے کے بعد شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اپنے وزیر کو ساتھ میں لے گیا, چلو چلتے ہیں. جنگل میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا, وہاں سے جو کھانا لائے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے دونوں, بادشاہ اور وزیر. بادشاہ نے کہا کنویں سے پانی کھینچو وزیر, چلو پانی پیتے ہیں. جیسی وزیر نے بالٹی ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے, بادشاہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا وزیر کو, ایک لات ماری, وزیر کنویں میں گرا. جب وزیر کنویں میں گرا تو بادشاہ نے کہا کہو وزیر اب کیا کہتے ہو, جب میری انگلی کٹی تھی تب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے, اب بول, میں نے لات ماری گرے کنویں میں, اب بول اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی, اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے. اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے. بادشاہ کو غصہ آیا, کمینہ, میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی نکال لو, لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی, بھلائی ہوگی. بادشاہ کو غصہ آیا, تب مر اسی میں, اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے, تب مر اسی میں. اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا. گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا, لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا, وہ وزیر ہی بتاتا تھا. اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا. وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے, قربان کر دیا جائے, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے. یہی تھا, انجانا ہے یہ کون آ رہا, پکڑو, گھوڑے پہ دوڑا, اسی کو پکڑ لیا. اب وہ کہہ رہا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو, کہا بلی دینے کے لیے. ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں, کہا کون ہے, کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں. ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ بادشاہ کی بلی تھی. چلو وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے. وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا, کہا دیکھو اس کی بلی, پنڈت کو چیک کرانا پڑتا تھا کہ دیکھو اس کی بلی صحیح ہے کہ نہیں. بادشاہ, یہ بادشاہ ہے پھلاں کا. پنڈت کہتا بہت اچھا آدمی لے کے آئے ہو. اوپر سے نیچے تک دیکھا بہت اچھا, لیکن چیک کرنے لگا, پیر صحیح ہے, گھٹنا صحیح ہے, پیر, چہرہ صحیح, ہاتھ صحیح ہے, ہاتھ دکھاؤ. ارے تیری تو انگلی کٹی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, کہا انگلی کٹی تھی. یہ تو عیب دار آدمی ہے بھائی,
ہماری دیوی کو, ہمارے دیوتا کو کسی عیب دار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے, فریش مال چاہیے. جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو, اس کی بلی نہیں لیں گے, سویکار نہیں ہوگی. تو بھاگ. اب اس کو یقین آیا, وہ میری انگلی کٹی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی. وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا, گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا یار. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا. کہا تمہیں چھوڑ دیا؟ کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا. کہا اچھا ایک بات بتا یار, میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا کہ انگلی کٹی تھی اس لیے میں بچ گیا, لیکن تجھے جب میں نے کنویں میں پھینکا تو نے کہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا, میرے ساتھ بھی کوئی اچھائی ہوئی تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اے بادشاہ, ہم تم دونوں گھوم رہے تھے اور اگر تو نے لات مار کے ہمیں کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے. تو چھوٹ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی, میں تو کہیں سے نہیں کٹا تھا, فریش تو میں ہی تھا. تو بچ جاتا لیکن میری بلی چڑھ گئی ہوتی, اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا میرے ساتھ یہ اچھا ہوا. نہ کنویں میں گرا ہوتا, اگر کنویں میں نہ گرا ہوتا تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا, میری بلی چڑھ گئی ہوتی. تو آپ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ کیا اچھا ہوا, اس کی انگلی کٹی اس لیے بچ گیا. اور اس وزیر کے ساتھ کیا اچھا ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا, نہیں تو وہ بھی جاتا. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مصلحت ہے, بعد میں سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے بارش کیوں برسائی, ہم جائیں گے اس سے حساب کتاب لینے کے لیے. دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے حساب و کتاب لے سکے؟ دنیا میں کوئی پاور ہے جو اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب؟ اللہ تو نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ میرا بیٹا بیٹا بیٹا, بیٹی مانگ رہا ہوں پھر بھی بیٹا. اللہ بیٹی 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 پھر بیٹی, میں بیٹا مانگ رہا ہوں 4 بیٹی 1 بیٹا. اللہ سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتے ہو. وہ چاہے تو بیٹا دے, وہ چاہے تو بیٹی دے, وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے, وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے, وہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے, اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے. وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے, وہ چاہے تو موسلا دھار بارش کرے, وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل و خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے, اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں, تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے, حساب دینے کے لیے نہیں. بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم, لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو. دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دیں, دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو, اسی میں ہماری خیر ہو, اسی میں ہماری بھلائی ہو. ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں. کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب, معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے, روزانہ مارتے ہیں. نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ. اس کی موت کا وقت آ گیا ہے, بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے, وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو, لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا. سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے, گورکھپور سے گونڈا, گونڈا سے گورکھپور, چھوٹی لائن. گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے, تلسی پور کراس کر کے بلرام پور
स्टेशन पर रुकना है, राप्ती नदी को क्रॉस कर चुकी है। ट्रेन का ड्राइवर मुसलमान है, गालिबन उसका नाम मुश्ताक है। सन 1951 1951 की बात कर रहा हूं। उसने देखा कि राप्ती नदी को क्रॉस करने के बाद कोयले वाला इंजन होता था उस जमाने में। गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन उस तरफ से एक लड़की भागते हुए आ रही है और वो ट्रेन की पटरी के, ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी ताकत के मुताबिक ब्रेक लगाना शुरू किए और उसने ब्रेक लगाए, हैवी ब्रेक लगाए, फिर भी ब्रेक लगाते लगाते इतनी हैवी ब्रेक नहीं लगा सकता था कि ट्रेन पटरी के नीचे से उतर जाए। ब्रेक लगाया, हैवी ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन रुकती है, जहां रुकती है उसके और जो लड़की लेटी हुई थी ट्रेन की पटरी के नीचे, उसके बीच एक बालिश्त का फासला रह गया। एक बालिश्त और अगर ट्रेन आगे बढ़ जाती तो लड़की मर जाती। ट्रेन का ड्राइवर जल्दी से इंजन से उतरता है, सवारी भी उतरती है, चलो लड़की को बच गई, उसको निकालें। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर जब नीचे उतरता है, पटरी के करीब जाता है, लड़की को झिंझोड़ता है, उठाता है, तो क्या देखता है कि लड़की मरी हुई है। ट्रेन चढ़ी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन ट्रेन के चढ़ जाने के खौफ से पहले ही, ट्रेन के चढ़ने के से पहले ही हरकत कल्ब उसकी बंद हो चुकी है, उसके दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। ट्रेन के ड्राइवर से मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं, उस जमाने की जो मीडिया थी, प्रिंट मीडिया, अखबार वाली। उसने कहा कि मेरी सर्विस इस ट्रेन की लाइन में 20 साल हो चुकी है, मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूं इस ट्रेन के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे हैवी ब्रेक लगाए हैं, आज तक ऐसा हैवी ब्रेक मैंने नहीं लगाया। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, यहां तक कि मैं ब्रेक लगाने में कामयाब भी हो गया। इस लड़की पर ट्रेन न चढ़े, मैं कामयाब भी हो गया। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मौत और जिंदगी का मालिक कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं है, बल्कि किसी की मौत और किसी की जिंदगी का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब इस लड़की को मौत के घाट उतारना ही था, वो ट्रेन से मरना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको ट्रेन से कटने से बचाकर उसको हार्ट अटैक से मार डाला। उसकी हरकतें कल्ब बंद हो जाती है और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी को मारना चाह रहे हैं तो आप नहीं मार रहे हैं, उसका वक्त आ गया है। आप किसी को बचाना चाह रहे हैं, डॉक्टर लाख कोशिशें करने के बाद भी, बचाने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी, ऑक्सीजन देने के बाद भी किसी की जान नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसकी मौत का वक्त आ जाता है। क्योंकि ये निज़ाम हमारा और आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अगर दुनिया में हमारे हाथ में इसका निज़ाम होता तो मेरे भाइयों, दुनिया में फिर किसी आदमी को मौत नहीं आती। फिर अटल बिहारी जी नहीं मरते, इंदिरा गांधी नहीं मरती, राजीव गांधी नहीं मरते, ज़ियाउल हक नहीं मरता, शाह फहद नहीं मरते। मेरे भाइयों, मौत और जिंदगी का निजाम या पूरी जिंदगी का सिस्टम हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हमें और आपको ये सोचना पड़ेगा, ईमान अपना मजबूत करना पड़ेगा। ईमान, मा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, जरूरी नहीं तुम जो चाहो वो पूरा हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, तुम्हारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है, उसको पूरा करना न करना मेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 90 साल तक तबलीग की, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन पूरी जिंदगी में, उनकी 90 साल की पूरी जिंदगी में उनके ऊपर कोई ईमान नहीं लाया, एक शख्स भी ईमान नहीं लाया। तो क्या 90 साल की उनकी मेहनत बेकार कर दी जाएगी? आप कहोगे नहीं, उनकी बीवी, तो उनकी बीवी थी वो सारा और हाजरा, रिश्तेदार के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। इस्माइल उनका बेटा था, इसहाक उनका बेटा था, लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, लेकिन बाहर का कोई आदमी उनके ऊपर ईमान नहीं लाया।
تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا، بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی، کیا ہے چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے، تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا، ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، یہ دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا، یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔
ہنس رہے ہیں نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیس پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیس صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیس صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے یعنی مومن بن جاتا ہے تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے، معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکات دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے تمہیں، عہد کر لیا ہے میرے بندو جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکات کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا۔ اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے۔ اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے؟ چھوڑیے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو،
زکات بھی دے لیتے ہو, غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو, مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو, اور دنیا بھی چلا لیتے ہو. یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں. کہا 2 جلاد کو بلاؤ. 2 جلاد آ گئے. کہا تلوار نکالو. جلادوں نے تلوار نکالی. بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا 1 پیالہ پانی لے آؤ. پانی لے آئے. اس فقیر سے کہا پانی پکڑ. اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا, اور سنو, اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا. کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو. اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی ہے, نماز کتنا پڑھ رہی ہے, روزہ کتنا رکھ رہی ہے, ظلم کتنا کر رہی ہے. پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو, جاؤ اور دیکھو. اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا. فقیر کہتا کم بخت, میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے, اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا. لیکن بادشاہ کا حکم. جلاد نے کہا چل. اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے, دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے. ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے. پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا, رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا. فقیر نے کہا کون سا شہر, بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا, میری عوام کیسی لگی. کہا بادشاہ سلامت, آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں, آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں, آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں, آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں. آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے. میری نظر تو پیالے پر تھی, شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر, یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے, اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں. اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں, اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں, کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ, جہنم کا خوف, عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے, ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے, کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے, اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا. آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر. اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا, پانی دیکھ رہا گر نہ جائے. اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر, کہ تیرا برا ہو, تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو. جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے, پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے, اس کو اچھی لگے گی. یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں, سن لو. یہ بہت دنوں سے, اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے, نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ, پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی, پھر ان کے درمیان فاصلہ, اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک. وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے. لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس. ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں, کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے. اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے, نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے. یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے, اے نوجوانوں یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے, یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے. اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے, پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الاخرۃ مقبلتن. لوگوں یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے, یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلتن, اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے, آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے.
یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے، دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو، 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے اور آخرت کے بھی بیٹے، کونو ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، وہ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں، لوگوں آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی وہ بنی، اور آپ کی وہ بیوی کی ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنا انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے،
آپ کی نیند اڑ جاتی ہے, رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو, دستک دیتے ہو. میرے بھائیوں, آپ بچے کی ہلکا سا فیور, اس کا ہلکا سا بخار, ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے. یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے. اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے 2 جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے, اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے. اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے.